सूरत पे जाएंगे और सूरत के ज़रिए से किसी के बारे में सोचेंगे तो वो सूरत आप लोगों को बेवकूफ़ बना देंगी। यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, गए वक्त हम कोरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत बाब 9 और उसकी आयत 9 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 9 को ख़त्म करे थे। आज हम बाब 10 उठाएंगे और देखेंगे कि खुदा बाब 10 के ज़रिए से हमको क्या सिखाना चाहता है। हम पढ़ेंगे आयत 1 और 2। यहाँ लिखा हुआ है, जहाँ पौलुस रसूल बोलते हैं, मैं पौलुस जो तुम्हारे रूबरू अजीज और पीठ पीछे तुम पर दिलेर हूँ, मसीह का हिल्म और नरमी याद दिलाकर खुद तुमसे इल्तिमास करता हूँ, बल्कि मिन्नत करता हूँ कि मुझे हाजिर होकर उस बेबकी के साथ दिलेर ना होना पड़े जिससे मैं बाज़ लोगों पर दिलेर होने का कष्ट रखता हूँ, जो हमें यूँ समझते हैं कि हम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। प्यारे भाई बहन, आप लोगों को याद होगा कि पौलुस जो हैं कोरिन्थियों के कलीसिया को एक सख्त खत लिखे थे। उनमें के थोड़े लोग जो हैं पौलुस की शिकायत करने को लगे। उन लोगों का बोलने का मतलब ये था कि पौलुस जो हैं बड़े बड़े बोल लिखते हैं, मगर जब उन्होंने हमारे बीच में खड़े होते हैं तो उन्होंने कुछ भी नहीं, उन्होंने जैसे बोलते हैं वैसे नहीं। तो ये लोगों का पौलुस के बारे में ऐसा ख्याल था। पौलुस रसूल जो हैं डेरे बनाने वालों में से थे और जब उन्होंने कुरिन्थ के शहर में आए तो डेरे बना के अपना खर्चा भाड़ा निकालते थे। उन्होंने मार्केट के जगह पे सारा दिन काम करते थे। उन्होंने पसीना पसीना हो जाते थे और काम करते करते उनके हाथ गंदे हो जाते थे। उन्होंने मार्केट के जगह पे काम करते थे और आने जाने वालों से बातचीत करते थे। और यहाँ कोरिन्थ में जो ईमान रखने वालों में से थे, जो कोरिन्थ की कलीसिया से थे, उनको जब देखते थे उनके बारे में ये बोलते थे कि क्या ये आदमी रसूल हो सकता है क्या? यानी कि उनके दिलो दिमाग में ये शक पैदा हो गया था कि पौलुस रसूल जो हैं एक जो है उन्होंने रसूल नहीं हो सकते। एक डेरे बनाने वाला आदमी रसूल हो सकता क्या बोल के उनका यह ख्याल था। ये आदमी तो एक मामूली आदमी है, उनका यह ख्याल था। ये आदमी रसूल नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्त, ये उनका ख्याल था। तो कोरिन्थ की कलीसिया के चंद लोगों जो हैं पौलुस के बारे में ये ख्याल करे और उन्होंने सिर्फ एक मामूली आदमी है बोल के उनका यह ख्याल था। मेरे दोस्त, ये शक की बात नहीं है बल्कि सच है कि उन्होंने हमारे वैसा एक मामूली आदमी थे, मगर उन्होंने रसूल भी थे। देखने में तो पौलुस आपके और मेरे वैसा एक मामूली आदमी थे, बल्कि थोड़े लोग तो उनको नीचे के नज़र से देखे होंगे क्योंकि उन्होंने डेरे बनाते थे। तो प्यारे भाई बहन, जब पौलुस रसूल ये बोलते हैं कि मैं पौलुस जो तुम्हारे रूबरू अजीज और पीठ पीछे तुम पर दिलेर हूँ, मसीह का हिल्म और नरमी याद दिलाकर खुद तुमसे इल्तिमास करता हूँ, तो उनका बोलने का मतलब ये था कि उन्होंने मसीह के वैसे हैं। यानी कि मसीह जब ये ज़मीन पे थे तो कैसे थे वैसी उन्होंने भी हैं। पौलुस का ढील डौल कुछ ऐसा नहीं था कि उनको देख सके। उन्होंने बड़े और एक तगड़े आदमी नहीं थे। उन्होंने बस एक मामूली आदमी थे जो डेरे बनाया करते थे। कुरिन्थ के कलीसिया के चंद लोग थे जो उनको रसूल मानना नहीं चाहते थे। बोलने का मतलब ये है कि ये लोगों में ये कमज़ोरी थी कि जो इंसान को खुदा चुना और जो इंसान को खुदा रसूल बनाया, उसको जो है उन्होंने रसूल मानने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे दोस्त, कितनी अफसोस की बात है कि हम एक आदमी के बारे में कुछ कुछ की ख्याल करते, जबकि हमको ये बात का पता नहीं रहता कि खुदा उसको किस तरीके से बनाया है और किस तरीके से चुना है। तो प्यारे भाई बहन, मसीह के हिल्म और नरमी के साथ लिखते हैं, अपने बचाव के लिए खुदावन यीशु मसीह अपनी आवाज़ नहीं उठाए। उन्होंने हलीम और नरम मिजाज के थे और उनके पीछे चलने वालों का भी ये रवैया रहना कि हलीम और नरमी मिजाज क़याम करना।
یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کے زندگی کا ایک بہت بڑا یہ حصہ ہے۔ تو پولس رسول ان لوگوں کو لکھتے ہیں کہ ان لوگاں صورت پہ نہیں جانا چاہیے۔ انسان کیا کرتا بولے تو صورت پہ دیکھ کے، اس کے ڈیل ڈول کو دیکھ کے جو ہے وہ انسان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، لیکن ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ زیادہ تر ہمارے فیصلے غلط نکلتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ہم ہماری حکمت سے سوچتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے رک کے اگر ہم دعا کریں گے خدا سے، تو خدا ہم کو وہ عقل، وہ سمجھ دیں گا، وہ آدمی کے بارے میں سمجھنے کے لیے، صحیح ڈھنگ سے جاننے کے لیے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فیصلہ خدا کا ہونا چاہیے۔ صورت پہ جائیں گے اور صورت کے ذریعے سے کسی کے بارے میں سوچیں گے تو وہ صورت آپ لوگوں کو بے وقوف بنا دیں گی۔ پولس دکھنے میں شاید رسول نہیں دکھتے تھے ہوں گے، مگر سچا یہ ہے کہ انہوں رسول تھے۔ یہ حقیقت کو کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ خدا ان کی زندگی میں یہ بات لکھ چکا تھا کہ انہوں رسول ہیں۔ رسول کا لقب ان کو خدا کی طرف سے ملا تھا، اور یہ بات کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ پولس کو خدا کی طرف سے روحانی کام دیا گیا تھا۔ پولس جو ہیں اختیار کے ساتھ بات کرے، ان کے دل و دماغ میں روحانی طاقتیں دوڑتی تھیں، اور انہوں روحانی طاقتوں کے ساتھ خدمت گزاری کو آگے لے کے بڑھتے تھے۔ میرے بھائی، ہمارے زندگی میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم روحانی طاقتوں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، تب جا کے ہم جو ہے فیصلہ نہیں کریں گے کسی کے بارے میں بھی۔ تو پولس ان لوگوں کو یہاں یہ بول رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زبردستی مت کرو اختیار جتانے کے لیے، بلکہ اس بارے میں بھی انہوں حلیم اور نرم مزاج کے ساتھ ان لوگوں کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ انہوں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان لوگاں ان کے بارے میں یہ نہیں سمجھنا کہ انہوں صرف جسمانی ہیں، بلکہ جو بھی انہوں کرتے ہیں روح کے طاقت سے کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ ہمارے زندگی میں بہت ہی ضروری ہے کہ ہم روح کے طاقت سے چلنا چاہیے۔ تو انہوں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ان کو ان لوگاں صرف جسمانی نہیں سمجھنا۔ میرے بھائی اور بہن، میں نے سمجھتا ہوں کہ ایک خدا کا خدمت گزار جو یسوع مسیح کی خوشخبری سناتا ہے، اس کو لمبے لمبے جھبے پہننے کی ضرورت ہے یا پھر کالر لگانے کی ضرورت ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ انہیں جو ہے یسوع مسیح کا خدمت گزار ہے۔ یہ سارے باتیں اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو یہ سب کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ یقین کرتا ہوں کہ انہیں اپنے زندگی کے ذریعے سے ظاہر کر سکتا ہے کہ انہیں خدا کا خدمت گزار ہے۔ ہم کیا کرتے بولے تو ہمارے زندگی کے اندر جو کام ہوتے ہیں، جو دل ہمارا بولتا ہے، وہ کام کرتے ہیں جو کہ غلط ہیں، اور پھر کالر پہن لے کے، جھبے ڈال لے کے جو ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا جو ہے ہم کو قبول کریں گا اور لوگ جو ہے ہم کو خدمت گزار سمجھیں گے، مگر یہ بات غلط ہے، اور یہ سوچ اور یہ خیال بالکل غلط ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پیغام دیتے ہیں اور وہ پیغام پہ عمل کرتے ہیں تو لوگ واقعی میں جانیں گے کہ ہم خدا کے خدمت گزار ہیں۔ پولس میں یہ ایک اچھی عادت تھی کہ انہوں جو بولتے تھے وہ کر کے بھی بتاتے تھے، مگر پھر بھی تھوڑے لوگ رہیں گے کہ اس کے زندگی میں کچھ نہ تو کچھ نقط نکالیں گے، یہ بولتے ہوئے کہ انہیں ایسا ہے، انہیں ویسا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ فیصلہ کرنا دوسرے انسان کے بارے میں۔ کورنتھ کی کلیسیا میں بھی تھوڑے لوگ تھے جو ایسے کام کرتے تھے۔ میرے بھائی اور بہن، یہ چال جو ہے شیطان کی ہے، انہیں خدا کے کلام میں تو نقط نہیں نکال سکتا، تو لوگوں کے دل میں یہ بات پیدا کرتا ہے کہ پیغام دینے والے کی شکایت کرو، تو لوگ جو ہے شیطان کے پنجوں میں آ جا رہے ہیں۔ ایک کلیسیا میں ایک پادری خدا کا کلام دیا، یہ سنو ذرا غور سے، تو انہیں باہر جانے کے بعد چند لوگ جو ہیں پادری کی شکایت کرنے کو لگے، کیونکہ ان لوگوں کو وہ پادری پسند نہیں تھا، مگر یہ لوگ یہ بھی بولتے تھے کہ ان لوگ خدا کے کلام کا یقین کرتے ہیں، اور یہ لوگ یہ بھی کام کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ میں بڑے سے بڑے بائبل شریف جو ہے لے کے پھرتے تھے۔ ان لوگ خدا کے کلام کا یقین کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ان میں کیا لکھا ہوا ہے اور ان لوگوں کو کیا کیا کرنا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ بائبل شریف تو ہاتھ میں رہتی تھی، لیکن بائبل شریف میں کیا لکھا ہے وہ نہیں جانتے تھے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 2، یا پولس بولتے ہیں، بلکہ منت کرتا ہوں کہ مجھے حاضر ہو کر اس بے باکی کے ساتھ دلیر نہ ہونا پڑے جس سے میں بعض لوگوں پر دلیر ہونے کا قصد رکھتا ہوں، جو ہمیں یوں سمجھتے ہیں کہ ہم
जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मेरे भाई और बहन, पौलुस उन लोगों को ये बोल रहे हैं कि उन लोग ये नहीं सोचना कि उन्होंने जिस्मानी तौर से चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने डेरे बनाते थे, बल्कि और क्योंकि उनके डेरे बनाते बनाते उनके हाथ गंदे हो गए थे। तो बोलने का मतलब ये है कि पौलुस ये बताना चाहते थे कि अगर उन्होंने डेरे बना रहे हैं तो उन लोग जो है इनके बारे में ये नहीं समझना कि उन्होंने रसूल नहीं है। तो उनका जो ख्याल था बिल्कुल, यानी कि वो लोगों का ख्याल बिल्कुल गलत था। आयत 3 पढ़ेंगे, यहाँ पौलुस बोलते हैं, क्योंकि हम अगरची जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते हैं। मेरे भाई और बहन, यहाँ जब खुदा का कलाम जिस्मानी के बारे में बताता है, इसका यूनानी लफ्ज़ है सर्क्स, और ये 3 अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। ये जिस्म के बारे में बात कर सकता, हमारा जिस्म जिसमें हम हैं, यानी कि हमारे हड्डी, ये कमज़ोरी के बारे में बात कर सकता है। मतलब ये कि वो जो मानसिक हैं। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि मिलावटी मिजाज जो आपके और मेरे पास है, यानी कि हमारी गिरी हुई तबीयत, यानी कि इसका रूहानी मतलब है। तो ये लफ्ज़ जिस्म जो है 3 तरीक़ों से इस्तेमाल हो सकता, यानी जिस्मानी, मानसिक और रूहानी। पौलुस रसूल ये लफ्ज़ जिस्म का तीनों मतलबों से इस्तेमाल करते हैं, मगर ज़्यादातर गिरे हुए आदम के तबीयत के मतलब से इस्तेमाल करते हैं। रोमियो के ख़त में बाब 7 और आयत 18 में उन्होंने बोलते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं, अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। तो प्यारे भाई और बहन, उन्होंने यहाँ अपनी मिलावट के तबीयत में इशारा कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ जिस्म जो है रूहानी मतलब से इस्तेमाल कर रहे हैं। जब उन्होंने ये बोलते हैं कि हम अगर जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते हैं, तो उन्होंने यहाँ जिस्म के लफ्ज़ का इस्तेमाल मानसिक के मतलब से इस्तेमाल कर रहे हैं। पौलुस बोलते हैं कि उन्होंने जिसमें चले, यानी कि कमज़ोरी में। तो मेरे भाई, मैंने समझता हूँ कि पौलुस रसूल कुरिन्थ को अपने जिस्म के ज़ोर से आए होंगे। जंग जो थी वो रूहानी जंग थी। उन्होंने अपने ख़त में इफिसियों की कलीसिया को लिखने को लगे, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी है, बल्कि हुकूमतों और अख्तियार वालों और इस दुनिया की तारकी के हकीमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। मेरे भाई और बहन, पौलुस रसूल जो हैं एक आम आदमी की हैसियत से नहीं आए जो इंसानी ताकत पे भरोसा रखते हैं। पौलुस कुरिन्थ को नहीं आए कि अपने आप को मशहूर करे। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल नहीं करे या कोई संस्था का इस्तेमाल नहीं करे। इसका ये मतलब नहीं है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए वक्त नहीं है। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि पौलुस इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करे। उन्होंने वैसे इंसानों में से नहीं थे कि अपनी चालाकी इस्तेमाल करे या अपने बातों के ज़रिए से अपने आप को लोगों के सामने ऊंचा करे। उन्होंने नीरो के ख़िलाफ़ या कैसर के ख़िलाफ़ आंदोलन चलाने के लिए नहीं आए। उन्होंने कुरिन्थ को इसलिए नहीं आए कि शहर को साफ करे, और उन्होंने इसलिए नहीं आए कि कुरिन्थ के मसीही लोग उनको दावत दिए। मेरे भाई और बहन, पौलुस रसूल अपने पहले ख़त में बाब 2 और उसकी आयत 2 में लिख चुके थे कि क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीही मसलूब के सिवाय और कुछ ना जानूंगा। अब हम आयत 4 पढ़ेंगे। इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक खिलों के ढा देने के काबिल हैं। मेरे भाई और बहन, यहाँ अगर हम देखेंगे तो पौलुस जो हैं हथियारों की फहरिस्त नहीं दिए हैं। रूहानी लड़ाई का मतलब है कि हमारे खिलाफ एक रूहानी दुश्मन खड़ा हुआ है और एक रूहानी दुश्मन को रूहानी हथियारों की ज़रूरत है। हमको बताया गया है कि हमारे थोड़े हथियार हैं और वो हथियार ज़बरदस्त हैं।
اور بہت ہی اثردار ہتھیار ہیں۔ میرے دوست، کیا آپ آج وہ روحانی ہتھیاروں کو پہچان سکتے ہیں کیا؟ ہمارا سب سے پہلا ہتھیار ہے خدا کا کلام۔ کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ ہمارے کو خدا کے کلام پہ بھروسہ رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ پاک روح کی تلوار ہے۔ پولس جو ہیں کورنتھ کو آئے جس میں مذہب بھرا ہوا تھا اور جس میں ہمہ قسم کے خیالات بھرے ہوئے تھے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولس کس قسم کے ہتھیار کے ساتھ کورنتھ شہر کو آئے؟ پولس جو ہیں خدا کے کلام کے ہتھیار کے ساتھ کورنتھ شہر کو آئے۔ یہ ہتھیار تھا جس کا انہوں استعمال کرے۔ پولس جو ہیں افسیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہیں، اور نجات کا کھود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ میرے بھائی اور بہن، پولس کی یہ تلوار تھی جس پہ ان کو پورا بھروسہ تھا، اور یہ تلوار کے تیزی پہ انہوں اپنا بھروسہ رکھے تھے۔ رومیو کے خط میں انہوں لکھتے ہیں، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو بھی خدا کے کلام پہ بھروسہ رکھنا ضروری ہے۔ تو میرے دوست، یہ ہمارا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ہم کو پورا بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کس پہ؟ خدا کے کلام پہ۔ یہ ہوگا۔ اب دوسرا جو ہتھیار ہے وہ خدا کی پاک روح ہے، یعنی کہ پاک روح کی موجودگی۔ پولس یہاں اپنی کمزوری کو پہچانتے ہیں۔ ان کو معلوم تھا کہ ان پہ پاک روح کا مہر ہے، اور ان کو خدا کے طرف سے پاک روح کی طاقت دی گئی ہے۔ یہ ہوگا لڑائی کا اور ایک ہتھیار جو ہمارے یہاں ہے، وہ ہے دعا۔ یہ بات سچ ہے کہ کورنتھیوں کے دونوں خطوں میں بالکل تھوڑا سا دعا کے بارے میں بتایا گیا ہے، مگر یہ پکی بات ہے کہ پولس رسول دعا میں بہت ہی زیادہ یقین کرتے تھے۔ افسیوں کے خط میں انہوں جو ہیں دعا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دعا جو ہے سارے ہتھیاروں میں کا ایک ہتھیار ہے۔ اگر ہم افسیوں کا خط باب 6 اور اس کی آیت 17 اور 18 پڑھیں گے تو انہوں بولتے ہیں، اور نجات کا کھود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا مانگا کرو۔ پیارے بھائی بہن، اب ہم واپس کورنتھیوں کے دوسرے خط پہ آئیں گے۔ پڑھیں گے باب 10 اور اس کی آیت 5۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہیں ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرمان بردار بنا دیتے ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ روحانی لڑائی میں جنگی مرد کامیاب ہوتے ہیں۔ جب میں یہ بولتا ہوں تو میرا مطلب یہ نہیں کہ ان لوگ جیتے ہیں۔ جیتنے والا تو خدا ہے۔ خدا ہم کو جتاتا ہے۔ جب ہم جنگ جیتتے ہیں تو سارا جلال خدا کو جاتا ہے۔ ہم ہر ایک کو یسوع مسیح کے لیے نہیں جیتیں گے، مگر ہم خدا کا کلام ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم خدا کی شکر گزاری یہ بات سے کرنا کہ خدا آج ہمارے لیے لوگوں کو مسیح کے بارے میں بتانے کے لیے دروازے کھولا ہے۔ یسوع مسیح کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لیے جو ہے دروازے خدا کی طرف سے کھلتے ہیں۔ ہم نہیں کھول سکتے خدمت گزاری کے دروازے، بلکہ خدا کو کھولنا پڑتا ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ روحانی بات ہے۔ آیت 6 اور 7 پڑھیں گے۔ اور ہم تیار ہیں کہ جب تمہاری فرما برداری پوری ہو تو ہر طرح کی نافرمانی کا بدلہ لیں۔ تم تو ان چیزوں پر نظر کرتے ہو جو آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اگر کسی کو اپنے اوپر یہ بھروسہ ہے کہ وہ مسیح کا ہے، تو اپنے دل میں یہ بھی سوچ لے کہ جیسے وہ مسیح کا ہے ویسے ہی ہم بھی ہیں۔ تو جو لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو رہے تھے، ان لوگوں کو انہوں بولنے کو لگے کہ اگر کسی کو اپنے اوپر یہ بھروسہ ہے کہ وہ مسیح کا ہے، تو اپنے دل میں یہ بھی سوچ لے کہ جیسے وہ مسیح کا ہے ویسے ہی ہم بھی ہیں۔ اب ہم آیت 8 پڑھیں گے۔ کیونکہ اگر میں اس اختیار پر کچھ زیادہ فخر بھی کروں جو خداوند نے
تمہارے بنانے کے لیے دیا ہے، نہ بگاڑنے کے لیے، تو میں شرمندہ نہ ہوں گا۔ تو ایک رسول کا اختیار پولس کے پاس ہے، ان لوگوں کو برباد کر دینے کے لیے یا نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ ان کے روحانی بڑائی کے لیے اور ان کے فائدے کے لیے ہے، یعنی کہ ان لوگوں کو ایمان میں بڑھانے کے لیے ہے۔ آیت 9 اور 10 پڑھیں گے۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ خطوں کے ذریعے سے تم کو ڈرانے والا نہ ٹھہروں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کے خط تو البتہ مؤثر اور زبردست ہیں، لیکن جب خود موجود ہوتا ہے تو کمزور سا معلوم ہوتا ہے اور اس کی تقریر لاچار ہے۔ تو میرے بھائی اور بہن، پولس نہیں چاہتے تھے کہ ان کے خط دلیری کے ساتھ اور گھبرانے والے خط رہنا، اور اس کے بعد انہوں خود ان لوگوں کے بیچ میں کمزور نظر آنا۔ میں یہ بات سے یقین کرتا ہوں کہ یہاں ہم کو یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ پولس اس قسم کے آدمی تھے جیسا لوگ ان کے بارے میں سوچیں گے، یعنی کہ دلکش آدمی۔ جب لوگ پولس کو سننے لگے تو یہ پکا تھے کہ انہوں ان لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں، وہ بھی اپنی طاقت سے اور اپنی حکمت سے۔ پیارے بھائی بہن، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ انہوں دیکھنے میں کمزور آدمی لگتے تھے، مگر پولس میں جو طاقت تھی وہ خدا کی روح کی طاقت تھی۔ آیت 11 اور 12 پڑھیں گے۔ پس ایسا کہنے والا سمجھ رکھے کہ جیسے پیٹھ پیچھے خطوں میں ہمارا کلام ہے، ویسا ہی موجودگی کے وقت ہمارا کام بھی ہوگا، کیونکہ ہماری یہ جرت نہیں کہ اپنے آپ کو ان چند شخصوں میں شمار کریں یا ان سے کچھ نسبت دیں جو اپنی نیک نامی جتاتے ہیں، لیکن وہ خود اپنے آپ کو آپس میں وزن کر کے اور اپنے آپ کو ایک دوسرے سے نسبت دے کر نادان ٹھہراتے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، یا میں کلام ختم کرنا چاہوں گا اور آتے اس وقت ہم یہ آیتوں پہ غور کریں گے۔